بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ بائی مسٹر چپس ناول کی ایک فارم ہے، اور ناول لاطینی زبان کے لفظ نویل سے نکلا ہے، جس کا مطلب نئی چیز ہوتی ہے۔ اب ناول کو ناول اسی لیے کہا گیا کہ یہ لٹریچر میں باقی جانرا سے بعد میں آیا، لیٹسٹ جانرا تھی، تو اسے ناول ہی پکارا جانے لگا۔ سب سے پہلے پوئٹری تھی، پھر ڈرامہ کا آغاز ہوا، اس کے بعد پروز آیا، پروز کے بعد یہ ناول جو کہ بنیادی طور پر ایک فکشن ہی کی شکل ہے، تو اسے ناول پکارا جانے لگا۔ ناول ایک بڑی کتاب ہوتی ہے جس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو امیجنری وے میں ان کو لکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے جو لیسنز ہیں وہ ریئلٹی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ زندگی میں گائیڈنس کے لیے ناول بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک ناول میں جو اس کے بنیادی عناصر ہیں ان میں پلاٹ شامل ہوتا ہے، اس کے کیریکٹرز ہیں، سیٹنگ ہے، نریشن ہے، اور عام طور پر جو ناول ہے وہ 3 فارمز میں لکھا گیا ہے، اور یہ جو کرٹکس ہیں انہوں نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ ناول ایک ایسی لمبی سٹوری ہے جس میں 40,000 سے لے کر اور 1 لاکھ اور اس سے آگے کوئی حد نہیں ہے۔ اتنے الفاظ اگر پائے جائیں گے تو وہ ناول کہلائے گا، اور اگر وہ 7,500 سے لے کر 10,000 تک، یہ الفاظ ویری کرتے ہیں مختلف لوگوں کی نظر میں، لیکن ایک عام محتاط سا اندازہ یہ ہے کہ اگر 7,500 سے لے کر 10,000 الفاظ اس میں ہوں گے تو وہ ناولٹ کہلائے گا، اور اگر وہ ناولٹ اور ناول کے درمیان ہے، یعنی وہ 10,000 الفاظ سے لے کر 40,000 الفاظ تک کے درمیان ہے، تو پھر اسے ناویلا کہا جاتا ہے، اور گڈ بائی مسٹر چپس ایک ناویلا ہے۔ جیمز ہلٹن اس کے رائٹر ہیں۔ جیمز ہلٹن 1900 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے سب سے زیادہ شہرت اپنے اسی ناولٹ سے حاصل کی، جو کہ شاید اتنی شہرت اختیار کر گیا کہ 1900 کے بعد سے، یعنی ماڈرن لٹریچر میں بہت سارے ایسے خوبصورت لٹریری پیسز آئے ہیں، ان سے بھی یہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ اور اس کی ایک جھلک آپ یوں دیکھ لیجئے کہ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ کورسز میں اور سلیبس میں شامل ہے، جیسے کہ پاکستان میں بھی یہ انٹرمیڈیٹ لیول پر یہ سلیبس میں شامل ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جیمز ہلٹن نے اسے برٹش اخبار میں لکھنا شروع کیا، اور برٹش ویکلی، یعنی ایک ویکلی اخبار تھا جس کا نام دا برٹش ویکلی تھا، اس میں لکھنا شروع کیا 1933 میں۔ پھر 1934 میں اس کو ایک بک کی شکل میں، بکلیٹ کی شکل میں ترتیب دیا گیا۔ 1936 میں بی بی سی نے اپنے ایک 50 منٹ کے پروگرام میں اس کو ریڈیو سے نشر کیا، اور پھر اس کے بعد کئی دفعہ اس کو فلمائز کیا گیا، اور دنیا میں یہ جو ناویلا ہے بہت سارے ان ناویلاز سے آگے نکل گیا کہ جن کو عام طور پر اپنے اپنے دور میں شہرت ملی۔ اس ناویلا میں ایک اسکول کے ٹیچر کی کہانی ہے جس کا نام چپنگز تھا، مگر پیار سے اس کو چپس کہا جاتا تھا۔ یہ ایک فرضی سا شہر ہے، بروک فیلڈ جس کا نام ہے، اس کے نام پر ہی اسکول ہے۔ بروک فیلڈ اسکول میں مسٹر چپس اپنی سروس جب سٹارٹ کرتا ہے تو اس وقت اس کی ایمبیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت آگے جائے گا، محنت کرے گا، ترقی کی منازل طے کرے گا، اور چلتے چلتے اسکول کا ہیڈ ماسٹر بن جائے گا۔ یہ جو بروک فیلڈ اسکول ہے، اس ناویلا میں یہ فرسٹ رینک کا اسکول نہیں ہے انگلینڈ کا، بلکہ سیکنڈ رینک کا اسکول ہے، اور مسٹر چپس جب اسے جوائن کرتا ہے تو 2 باتوں کا اسے احساس دلایا جاتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اس کا ڈسپلن اتنا مثالی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ پرانے خیالات کا، پرانے دور کا وہ ٹیچر ہے، اور اسے نئے زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ نئی جو تبدیلیاں آتی ہیں کورسز میں، سلیبس میں، لینگویج میں، ان کو اس نے لے کر چلنا ہے۔ مسٹر چپس اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس لیول کا نہیں ہے، حالانکہ وہ اس وقت ینگ ہے، وہ بہت آگے جا سکتا ہے، مگر وہ اس لیول کا نہیں۔ اینی ہاؤ
وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ڈسپلن کو پہلے سے امپروو کرے، اور جب بروک فیلڈ میں اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو عام طور پر جو بچے ہیں وہ شرارت کرتے ہیں نئے ٹیچرز کے ساتھ، خاص طور پر وہ مذاق کرتے ہیں۔ تو مسٹر چپس ایک بچے کو شرارت کرنے پر سزا دیتا ہے، اور اس سزا کے فوری سزا کی وجہ سے اس کا ڈسپلن کافی حد تک اس کلاس کے لیے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ مسٹر چپس عمر کے ساتھ ساتھ سینئر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سٹاف کا سینئر ممبر، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پورے کا پورا بروک فیلڈ ہی ہوتا ہے۔ مسٹر چپس کے چونکہ خیالات پرانے ہیں، عورتوں کے بارے میں بھی اس کی اچھی رائے نہیں ہے، اور زیادہ تر وہ عورتوں پر تنقید کرنے والا اور عورتوں سے دور رہنے والا شخص ہے۔ لیکن ایک دفعہ 48 سال کی عمر میں وہ اپنے ایک کولیگ کے ساتھ لیک ڈسٹرکٹ میں کیمبل ماؤنٹینز پر جاتا ہے، اور وہاں پر ایک حادثہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے کہ وہ وہاں سے پہاڑی پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک لڑکی اپنی کسی دوست کو ویو کر رہی ہوتی ہے، ہاتھ ہلا رہی ہوتی ہے۔ مسٹر چپس یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے، عورتوں سے نفرت کرنے کے باوجود وہ اس کی طرف دوڑتا ہے، اور پھر سلپ ہو کر اس کے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے۔ یہ لڑکی 25 سالہ کیتھرین ہوتی ہے، جو اس کی تیمارداری کرتی ہے۔ یہ دونوں قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ کیتھرین مسٹر چپس میں بہت ساری تبدیلیاں لاتی ہے۔ وہ وہاں ہر دل عزیز شخصیت کے طور پر بروک فیلڈ اسکول میں مانی جاتی ہے۔ مسٹر چپس کو وہ قائل کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ سٹرن ہونے کے بجائے اسے ایمیبل ہونا چاہیے، ان کو شفقت سے پڑھانا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات اور اپنے کولیگز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ بدقسمتی سے اس کی وائف کیتھرین کی 1 سال بعد ہی چائلڈ برتھ کے دوران اس کی اور اس کے نیولی بورن چائلڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب مسٹر چپس پھر اسی طرح پہلے کی طرح تنہا ہو جاتا ہے، مگر وقت گزرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 65 ایئرز کی ایج میں وہ اسکول سے ریٹائر ہو جاتا ہے۔ اس دوران وہ ایکٹنگ ہیڈ ماسٹر بھی اسکول کا بنتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اسکول کے سامنے سڑک کے اس کے پار مسز وکٹ کے ہاں ایک رینٹڈ روم لے لیتا ہے، اور وہاں رہنا شروع کرتا ہے۔ اپنے اسکول کا جو اس کے ہاؤس ماسٹر کا سامان ہوتا ہے کمرے کا، وہ اپنے اس کمرے میں شفٹ کر لیتا ہے، اپنے ٹائم ٹیبل کو اسکول کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ اس کے پاس پینشن کے پیسے ہیں، کچھ رقم اس نے بچائی ہوئی ہے، لہٰذا اسے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ واک کرتا ہے، اسکول کے بچوں سے ملتا ہے، ٹیچر سے ملتا ہے، اپنی زندگی ایک مطمئن انداز میں گزارتا ہے۔ ڈاکٹر میری ویل اس کا ڈاکٹر ہے، جو اس کو گاہے بغیر چیک اپ کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ مسز وکٹ کو اس کے بارے میں مختلف انسٹرکشن بھی دیتا رہتا ہے۔ مسٹر چپس کی یہ عادت ہے کہ وہ اسکول کے جو نئے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو چائے پہ بلاتا ہے، یا نئی ٹرم میں جب بچے آتے ہیں تو ان کو بھی چائے پر بلاتا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، مگر ڈسپلن کا بہت پابند ہے، ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہاں اس کی زندگی یادوں میں بسر ہوتی ہے، ماضی کی بہت سارے واقعات کو وہ یاد کرتا ہے، اور اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ اسی دور میں گزر گیا ہے، اور انہی یادوں کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے زندگی کے جو دن ہیں بیتتے جاتے ہیں، اور بالآخر ایک دن مسٹر چپس اس کو ایک چھوٹا سا بچہ ملنے کے لیے آتا ہے، اور وہ اسے رخصت کرتا ہے، اسے گڈ بائی کہتا ہے، اور مسٹر چپس پر بے ہوشی کا دورہ بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر میری ویل آ جاتا ہے، اس کے کچھ کولیگز بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ اس کا آخری ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔